سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا میری قبر کو کشادہ مت کھودنا۔ آج کل ایک بدعت لوگوں نے ایجاد کی ہے کہ قبریں بڑی کشادہ کھودتے ہیں، حالانکہ اگر اعمال اچھے ہیں تو آپ کمرے برابر بھی قبر کھودیں، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں کمرے برابر بھی قبر کھودیں تو وہ دبا کے پسلیاں بھی چکنا چور کر دے گی، اور اگر اعمال اچھے ہیں اور آپ کو گٹر کے کنارے بھی کسی نے دفن کر دیا تو وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ یہ سب بدعتیں تم ایجاد کر رہے ہو، اور قدرت کے سامنے کسی کی کچھ چلیے نہ چلے گی۔ تو فاروق اعظم نے کہا تھا میری قبر جتنی سنت ہے، حضور نے جتنا حکم دیا اتنی کھودنا، اس سے زیادہ نہیں کھودنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو میری قبر تا حد نگاہ کشادہ ہوگی، اور وہ ناراض ہے تو کتنی بھی کشادہ کھودیے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے قبریں بھی اب جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب قبروں میں پھول بھی بچھائے جا رہے ہیں نیچے، یہ بھی بدعت ہے، قبروں میں پھول بچھائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے، اور نیچے تختے بچھائے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے تو وہی پھول انگارے ہوں گے، وہی پھول انگارے بن جائیں گے، اور اگر اللہ راضی ہے تو جنت کا بستر ہوگا۔ اپنی ہٹ درمی قبر میں بھی تم چلا رہے ہو، اپنی ہٹ درمیاں تم اعمال اچھے کرو، قدرت کا وعدہ ہے، اور پھر تم مومن و ایمان پر دنیا سے گئے۔ یار جس قبر میں حضور آ گئے، اب اس قبر کا حال کیا ہے، اس قبر کی شان کیا ہے؟ وہ جنت کے باغوں میں سے تو باغ ہے ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کی قبر کے سامنے دنیا ایسی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے اتنی دنیا چھوٹی ہے، کیونکہ مشرق سے لے کے مغرب تک، بلکہ جہاں تک نظر جاتی ہے مومن کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ ہے مومن کی قبر، اور صرف وہ جنت کا بستر ہی نہیں ہوتا بلکہ جنت کے 2 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ چین کی نیند سوتا ہے وہاں پر، اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اٹھنا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ کتنا سوئیں گے، یہ بھی تو ہے نا، کتنا سوئیں گے۔ اصل میں جب حضور کا دیدار کر کے سوئیں گے، یعنی قبر میں حضور کا تو دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا دیدار ہوگا قبر میں اور سو جائیں گے، تو جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پوچھنے والا اگر پوچھے گا کہ کتنا سوئے قبر میں، تو وہ کہے گا کہ رات کو سویا اور صبح کو اٹھ گیا۔ یعنی لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ ابا 50 سال سے قبر میں ہے، اور دادا 100 سال سے ہے، اور پر دادا 150 سال سے ہے، اور لکڑ دادا 200 سال سے ہے، یہ تمہارے لیے سب ہے، لیکن اس کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے رات کو سویا ہے اور صبح کو بیدار ہو گیا۔ اور پھر اور سنو، اور پیاری بات سنو کہ انسان جب رات کو سوتا ہے اور نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو کیسے بالکل فریش ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے۔ تو جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو فریش ہو کر کے اٹھے گا۔ اب کیوں اٹھے گا فریش ہو کر کے؟ اس لیے کہ اس کو نبی کے دیدار کے بعد اب ایک اور بڑا دیدار ہونا، نبی کے دیدار کے بعد ایک بڑا دیدار ہونا ہے، وہ ہے دیدار خداوند قدوس۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کی باتیں، یہ تو حدیث کی باتیں۔